بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ سحری کی دعا اور اس سے کچھ متعلق احادیث طیبہ اور کچھ فرامین انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی رمضانوں میں کثیر برکتیں رکھی ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی کرم نوازی کہ اس نے ہمارے لیے سحری کے اندر الحمدللہ رمضان مبارک کے اندر سحری جیسی عظیم نعمت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی سحری فرمایا کرتے تھے اور اس کی آپ نے حکم فرمایا سحری کھاؤ، اگرچہ ایک کھجور کیوں نہ ہو، بلکہ ایک روایت کے اندر ہے مومن کے لیے کھجور سحری میں بڑی نعمت اور برکت والی چیز ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے، اس کا بڑا احسان عظیم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر صرف اتنی سحری کا وقت تھا، مغرب کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک جو ہے نا، مطلب وہ اگر وہ جو بھی کچھ کھا لے پی لے تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن اگر سو کر جیسے ہی اٹھے گا تو پھر اس کے بعد اس کو کھانے کی۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں جو ہے نا صبح صادق سے پہلے تھا، یعنی کہ فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک اگرچہ جتنی بار سو جائیں، جتنی بار اٹھ جائیں، کوئی کام کر لیں، کوئی معاملات کر لیں، اس کے آخری یعنی کہ فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک ہمارے لیے سحری کا اہتمام ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا سرمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بڑے محنتی شخص تھے، ایک دن بحالت روزہ اپنے گھر پر تشریف لائے، بڑے تھکے ہوئے تھے۔ جیسے گھر میں تشریف لائے تھے، جو آپ کی جو زوجہ تھیں وہ کھانے بنانے میں مصروف ہو گئیں، وہ مصروف ہوئی، تھکے ہوئے تھے کہ جیسے ہی آپ تھکے ہوئے بیٹھے آپ کو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، سو گئے۔ جب زوجہ کھانا بنا کر جیسے ہی واپس آئیں تو آپ اٹھے، تو اس وقت پہلے دور کے اندر یعنی کہ مغرب کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی سو جائے تب اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ تو لہذا آپ نے بولا اب میں یہ نہیں کھا سکتا ہوں، کیونکہ جو نا مطلب یہ کہ میں سو کر اٹھ گیا ہوں، تو لہذا آپ نے اسی طرح دوسرے دن کا بھی روزہ رکھ لیا۔ اور جب دوسرے دن کا روزہ رکھا، اور بڑے محنتی شخص تھے، مزدور تھے، دوسرے دن کام کرتے وہ تھک کے مارے، مطلب یہ کہ تھکن کی وجہ سے وہ گر گئے۔ جیسے زمین پر تشریف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کرم فرماتے ہوئے ان پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید خصوصیات کا نزول ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ الحمدللہ ہم گناہگاروں کے نازل فرمائی کہ ہمارے لیے مہلت دی گئی، آسانی دی گئی۔ فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، پھوٹ پھر کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ یہاں آیت مبارکہ میں سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق یعنی کہ رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے، تو معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں کھانا پینا تمہارے لیے مباح قرار دیا ہے۔ سحری کھایا کرو، حضور علیہ السلام کی حدیث سے فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کا ہی فرق ہے، اور فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے ساتھ جب کسی صحابی کو سحری کے لیے کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے آؤ برکت والا کھانا کھا لو۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت میں نے مختصراً آپ کے سامنے روایتیں پڑھی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے رات میں دیر تک جاگنا، اور جب سحری کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے بس تھوڑا چک کے جو نا سو جاتے ہیں۔ اب اس کو اگرچہ سحری قائم مقام مانا، لیکن سحری بڑی برکت والی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھاؤ۔ کچھ لوگ مطلب اپنی نیند کی وجہ سے یا پھر بساؤ کا زیادہ جاگتے ہیں، لیکن جیسی سحری کا وقت آتا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ جو ہے نا سونے کی جانب چلے جاتے ہیں۔ تو اس برکت والے کھانوں سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے، اور ہم پر حضور نے کتنا کرم فرمایا پہلے کے دور میں، اور ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت پیغام ہمیں دیا۔ اس کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن یہ اس کی کرم نوازی ہیں، یہ اس کا ہم پر فضل ہے۔ بلکہ مجھے یاد آتا ہے بہت ہی معروف بزرگ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کی اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ روحانیت تھی، اللہ نے ایسا ان کو روحانیت کا مقام دیا تھا، مگر چونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے کہ بغیر کھائے پی زندگی، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں۔ میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اس پر توجہ رکھنی چاہیے کہ ایک سنت پر اگر کوئی عمل کرے تو ہمارے بزرگان دین تو یہ سوچ اور فکر رکھا کرتے تھے کہ اگر سنت پر انسان عمل کرے گا، سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، تو تبارک و تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور سحری کے اندر یہ بھی یاد رکھ لیں، دیکھیں سحری کا جو وقت ہوتا ہے
وہ جو ہے نا اذان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اکثر ہمارے یہاں ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ مسجد کے اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بس اوقات سائرن کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے، یا پھر کوشش کرتے ہیں یار ابھی تو اس فلاں مسجد کی اذان ہوئی ہے، دوسری مسجد کی اذان باقی ہے، اور کھا پی چکے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ پانی یا کچھ معاملات رکھتے ہیں، جیسی اذان کی آواز آئے گی تو جب تک اذان ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ سحری کا تعلق، اذان کا تعلق جو ہے وہ نماز فجر کے لیے ہے۔ اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، نہ کہ سحری کے ساتھ۔ سحری کا جو تعلق ہے وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ صبح صادق کے وقت سے پہلے تک ہے۔ اب آپ کے پاس اگر صحیح نصیب کیلنڈر وغیرہ ہو تو بآسانی، لیکن آج کل تو ہمارے بتا دیا جاتا ہے کہ اس وقت کے اندر جو ہے نا یہ سحری بند ہو رہی ہے۔ تو جو بھی وقت ہو آپ کوشش کریں احتیاطاً اس سے 5 منٹ پہلے جو ہے نا وہ آپ بند کر دیں۔ اسی طریقے سے افطاری کے اندر بھی جب بھی افطاری وغیرہ کا اہتمام کریں تو جو وقت دیا گیا ہے، جیسے مثال کے سمجھانے کے لیے 7:20 ہے، تو آپ 7:21 یا 22 منٹ پر آپ افطاری کریں، تاکہ ہر اعتبار سے آپ جو ہے نا اعتدال کے معاملے میں ہوں گے۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو ہے نا بے مثال کے پتہ نہیں میں آخری وقت میں کھا رہا تھا، میرا روزہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ اگر ہم اذان کے ساتھ اس کا تعلق رکھیں گے روزے کے بند کرنے کا تو روزہ بند نہیں ہوگا، بلکہ وہ کھلا ہی رہ جائے گا اور آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اس پر بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سحری کے وقت ہمیں دیے جاتے ہیں آج کل تو بڑی آسانی ہے، سہولتیں ہیں الحمدللہ، میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یا پھر دینی چینلز الحمدللہ موجود ہیں جہاں جو ہے نا بڑی برکتوں کے ساتھ ان چیزوں کا خوب اہتمام رکھتے ہوئے لوگوں کو جو ہے نا مطلب دین سیکھنے سکھانے کا ذرائع کا سلسلہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ ان کو بھی خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سحری کی دعا۔ اب سحری کی دعا کیا ہے؟ سحری کی دعا یعنی کہ روزہ رکھنے کی جو دعا ہوتی ہے وہ یہ ہے، جب سحری آپ کر چکے ہیں بآسانی سارے مکمل فراغت حاصل کر لیں تو ابھی کہہ دیں وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کل کے ماہ رمضان کے روزے کی، یعنی کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے ماہ رمضان کے روزے کی، آسان لفظ میں نیت کرتا ہوں کل کے ماہ رمضان کے روزے کی۔ اور یہ عربی میں نے اگر جس کو یاد نہیں ہے تو وہ اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ ہماری جو اسکرین پر جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہوگا بارہا، وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اللہ کریم ہم سب کو سحری کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ سحری بڑا برکتوں والا وقت ہے، اور اس میں تو بزرگان دین اٹھ کر، جس کو ہم تہجد کا وقت بھی کہتے ہیں، اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے، اور اتنا مقام اور اللہ نے ان کو جو عروج دیا تھا وہ اسی سے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں، آپ کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں لیکن ایکسٹرا کریں گے تو پھر ایکسٹرا پیسے بھی ملیں گے، اچھا کام کرتے ہیں لیکن اور زیادہ اچھے کی جانب جائیں گے اور اپنی بساط اور اپنے وقت سے بڑھ کر قائم، دیکھو آپ کے سیٹ کی، آپ کے مالک کی توجہ آپ کی طرف آئے گی۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز دی ہیں، اگر ہم رات میں اٹھ کر عبادت کریں گے یا سحری میں اٹھ کر اس رب کو راضی کریں گے، عشقباری کریں گے تو ایکسٹرا کام کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ ایکسٹرا ایسا ہوگا کہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رہے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔